بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دوستوں، رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے انمول نعمت، رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا خزینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر 70 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں اہل ایمان کے لیے جنت کی نوید ہے، وہاں گنہگاروں کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانا کے ہیں، یعنی انسان خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جاتا ہے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ روزے کی اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں روزے کے حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ متقی انسان وہ ہے جو حقوق اللہ کو پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتا۔ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، جبکہ اس کے آخری اشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، جو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ اس بابرکت مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا اجر 10 سے 70 گنا اور ایک مقام پر تو 700 گنا بتایا گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزارا جائے گا، لیکن روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ رمضان المبارک کا آخری اشرہ دیگر دونوں اشروں سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس اشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اسی اشرے میں اعتکاف جیسی عظیم سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنا اور رکنا، مطلب جب کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ظاہر ہونے کے بعد مسجد سے نکلیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف مستحب۔ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ اعتکاف ہے جو ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی کرے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ اعتکاف رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، تاہم دونوں کے صنفی امتیاز کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے چند ہدایات مختلف ہیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے
जो जगह उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर की हो और सिवाय जरूरी हाजात के अलावा अपनी जगह से बाहर ना निकले। जब हाजत के लिए निकले तो हाजत पूरी करने के बाद फौरन अपनी जगह पर वापस आ जाए। एहतिकाफ करने वाले मर्दों के लिए बिला अज़र मस्जिद से निकलना मना है। अगर निकले तो एहतिकाफ टूट जाएगा, चाहे कसदन निकले या भूलकर। इसी तरह औरत ने भी जिस घर में एहतिकाफ किया है उसका भी उस घर से निकलना मना है। अगर औरत उस मकान से बाहर निकल गई, चाहे कसदन निकली हो या भूलकर, उसका एहतिकाफ भी टूट जाएगा। एहतिकाफ की हालत में औरत अपने घर वालों के लिए अपने एहतिकाफ की जगह से निकलकर सहरी वगैरह नहीं पका सकती और ना ही बाहर निकलकर घर वालों के साथ सहरी व अफ्तारी कर सकती है। अलबत्ता अगर उसके घर में और कोई ना हो जो खाना पका सके तो जरूरत की वजह से अपने एहतिकाफ की जगह में ही खाना पका सकती है। बिल्कुल इसी तरह एहतिकाफ करने वाले मर्द दिन रात मस्जिद में ही रहते हैं, वहीं खाते पीते और सोते हैं, और इस दौरान इन पर यह एहतियात लागू है कि वो मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना करें। एहतिकाफ करने वाले मर्द और औरतों को चाहिए कि अपना ज्यादातर वक्त नफली नमाजों, तिलावत कुरान मजीद, इल्म और दीन की तहसील वगैरह में गुजारें। दुनियावी और फजूल बातों से इज्तनाब करें, बावजू रहें और बकसरत दुरूद शरीफ का विर्द करें। ख्याल रहे कि एहतिकाफ करने वाला झूठ, गीबत, चुगली, बुरी बात सुनने और बुरा काम करने से खुद को महफूज रख सकता है। अलबत्ता एहतिकाफ की वजह से वो कुछ नेकियां नहीं कर सकता, मसलन बीमार की अयादत करना, माँ बाप, अहलो अयाल की देखभाल या इस तरह की और नेकियां जो वो करते थे। मगर अल्लाह ताला इसको करने वाले की तरह इसका अजर सवाब अता फरमाता है, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहा है, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी है। अल्लाह ताला ने ये महीना हमारी जिंदगियों में इसलिए रखा है कि इस महीने में हम अपने नफ्स पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर सकें। इसलिए ये महीना खुद इंसानों के लिए जिस्मानी और रूहानी हवालों से एक शिफा का महीना है। हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात यह है कि एक बार फिर हमें रमजानुल मुबारक नसीब हुआ है। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक से भरपूर फायदा उठाएं। इसके अय्याम को कीमती बनाने के लिए प्लानिंग करें। रोजे की पाबंदी, नमाज बाजमात का एहतमाम, तरावी में कुरान करीम का सुनना, नवाफिल की कसरत, मसनून आमाल और कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नेकियों का हुसूल मुमकिन हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।